عقیدے کی بات آئے تو لچک نہیں ہونی چاہیے، چٹان کی طرح مضبوط۔ امام پاک نے بھی بتا دیا گستاخ سے کوئی لحاظ ہو سکتا، کتابوں میں لکھ رہے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، سب کہو معاذ اللہ کے معنی ایسی بات سے اللہ کی پناہ۔ اپنے علماء کے لیے القاب لگاتے ہو 6 صفحے میں، نبی کے لیے کہتے ہیں ان کی تعریف مختصر کرو، بشر کی سی کرو وہ بھی تھوڑی کرو، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور آپ کی خوبیاں تو ختم ہونے والی ہی نہیں ہیں۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ انگریز کی سازش تھی جذبہ جہاد اور عشق رسول، تقریر لمبی ہو جائے گی۔ مولویوں کے پاس آئے، مولوی بکے مگر سنی ہے جو بکے، انہوں نے کتاب لکھی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، اہل علم کے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ کیا مطلب؟ خاتم کے معنی افضل ہے، خاتم کے معنی آخری نہیں ہے۔ لوگ آخری سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ علم والے سمجھتے ہیں اس نے یہ کہہ کے نبوت کا دروازہ کھولا یا نہیں کھولا؟ حضور خود فرما گئے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن کے یہ الفاظ خاتم النبیین واضح ہے اور اس پر پوری امت جمع ہے کہ اس کے معنی آخری نبی ہیں۔ اب یہ کہہ رہے نہیں آخری نبی نہیں، تو اس نے اجماع کے خلاف معنی کر کے انکار کر کے کفر کیا یا نہیں کیا؟ نہیں، اسی پر بس نہیں کیا۔ آگے چند صفحے کے بعد لکھا اگر نبی پاک کے ظاہری زمانے میں یا بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو سن لو، یہ انگریز کی چال تھی، یہ لوگ بک چکے تھے، پیسے لے چکے تھے، انہوں نے نبوت کا دروازہ کھولا، یہ ابھی سوچ ہی رہے تھے، مرزا نے چھلانگ لگا دی۔ بہاولپور آپ کے قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، وہاں کے ایک قادیانی کے نکاح کا مسئلہ پیش آ گیا تھا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، مرد اور عورت دونوں میں سے ایک قادیانی تھا، مقدمہ ہو گیا۔ جسٹس اکبر خان کے وہ فیصلے کے چھپے ہوئے 3 والیوم میرے پاس ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے سیالکوٹ میں انگریز نے 4 آدمیوں کا انٹرویو لیا کہ ان میں سے کس کو نبی بنانا ہے۔ کون انٹرویو لے رہا ہے؟ 4 آدمی ہیں اس میں، انگریز کہ ان میں سے کس کو نبی بنانا ہے۔ مرزا سب سے زیادہ بدتمیز، سب سے زیادہ بے غیرت، سب سے زیادہ بے شرم ہے، سب سے زیادہ برا کرنے والا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور کیوں ہوا یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ انگریز کو یہ پتا چل گیا تھا یہ 2 کام کرنے ہیں، ایک جذبہ جہاد ختم کرنا ہے اور ایک عشق رسول ختم کرنا ہے۔ تو جہاد کی آیتیں ہیں قرآن میں، تو جب تک وحی نہیں آئے گی جہاد کینسل نہیں ہو سکتا، اور وہی لانے کے لیے نیا نبی پیدا کرنا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے نبوت کا اعلان کروایا کہ مسلمانوں سے جہاد ختم کیا جائے۔ تو مرزا نے آتے ہی پہلا اعلان کیا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جہاد اور قتال۔ اس نے کہا پہلی وہی آئی ہے، جہاد کینسل ہو گیا۔ اسی مقصد کے لیے انگریز نے اس کو بنایا تھا۔ مرزا کی اب تو روحانی خزائن کے نام سے اکٹھا، میرے پاس تو پرانی کتابیں والد صاحب کی جمع کی ہوئی موجود ہیں، انگریزی میں وہی آئی ہے۔